آمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، طاغوت کے سلسلے میں جو بیان ہمارا چل رہا تھا رمضان میں، اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے جو ہمارے پروگرام ہو چکے ہیں ان میں ہم نے طاغوت کی تشریح، اس کا لغوی معنی، اس کا اصطلاحی معنی، اس سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں عبادت کے سلسلے میں پیش کی، پھر طاغوت کا لغوی معنی، پھر اس کے بعد اس کا اصطلاحی معنی اور سلف صالحین کے نزدیک طاغوت سے کیا مراد ہے اور کس چیز کو انہوں نے لیا ہے۔ ہم نے حوالوں کے ساتھ ان چیزوں کو آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب آگے یہ سمجھنے سے پہلے کہ یہ طاغوت ہمارے اس زمانے میں کیا ہے جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ جانیں، اس سے پہلے کچھ ضروری چیزیں آپ کے ذہن نشین کر دینا زیادہ مناسب ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو آگے انسان کے ذہن میں، انسان کے دماغ میں پیدا ہو سکتے ہیں، تو اس میں تاکہ وہ سوال پیدا نہ ہو، اس وجہ سے ہم آج کے درس میں وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ بندہ اللہ کے مقابلے میں جو سرکش ہو جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے، اور اسی طرح بڑھ کر وہ طاغوت بن جاتا ہے، اس کی تین قسمیں ہیں، اس کے تین مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانے اور اس کی اطاعت ہی کو حق مانے۔ اللہ رب العالمین کو تو مان لیا اس نے اور اس کی اطاعت کو ہی اس نے حق مانا ہے، اس کے علاوہ اس کے نزدیک کوئی دوسرا حق نہیں ہے۔ لیکن ایسی صورت میں اب جب عمل کی بات آئے تو بندہ اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے۔ اطاعت کے لیے صرف اقرار کر لینا الگ بات ہے اور اپنے عمل سے اس بات کا ثبوت دینا الگ بات ہے۔ آدمی کا صرف اقرار کر لینا، اللہ رب العالمین کو صرف مان لینا، یہی اس کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ضروری یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرے، تب وہ پکا سچا مومن ہے۔ لیکن اگر وہ خلاف ورزی کر رہا ہے تو بندے کی سرکشی کے جو تین قسمیں یا تین مرتبے ہیں، ان مرتبوں میں سے پہلا مرتبہ یہی ہے کہ بندے نے اللہ رب العالمین کو سب کچھ مان تو لیا،
لیکن اس کے احکام کی وہ خلاف ورزی کر رہا ہے، تب یہ فسق ہوگا، اور ایسا کرنے والے کو فاسق کہا جائے گا۔ دوسرے مرتبے میں یا دوسری قسم میں یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بجائے اپنی نفس یا کسی اور کی بندگی کرنے لگے، یا تو نفس کی بندگی کر رہا ہے وہ، یا پھر اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اپنی نفس کی بندگی کر رہا ہے، یا کسی اور کی بندگی کر رہا ہے۔ اب چاہے وہ نفس کی بندگی کرے یا پھر کسی اور کی بندگی کرے، یہ دوسرے مرتبے پر ہے، اور اس کا نام کیا ہے، اور اس کو کیا کہا جائے گا؟ کفر۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خود کو خدائی کے منصب پر فائز کر لے۔ پہلی قسم میں یہ ہوا کہ اللہ کو مان رہا ہے وہ، لیکن اس کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو یہ فسق کے مرتبے پر ہے۔ دوسرا مرتبہ کہ بندے نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اپنی نفس کو، یا پھر اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اپنی نفس کو یا نفس کے علاوہ کسی اور کو، اللہ کے علاوہ چھوڑ کر اپنی نفس کو یا نفس کے علاوہ کسی اور کی بندگی کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خود کو خدائی کے منصب پر فائز کرے اور اللہ کے بندوں سے اپنی بندگی اور غیر مشروط اطاعت کروائے۔ اللہ کی بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خود کو خدائی کے منصب پر فائز کر لے اور اللہ کے بندوں سے اپنی بندگی اور غیر مشروط اطاعت کروائے، اور جو اس آخری درجے پر پہنچ گیا وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ ہم طاغوت کے سلسلے میں سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو اللہ کی سرکشی کے جو 3 مرتبے ہیں، ہم نے وہ تینوں مرتبوں کو آپ کے سامنے ذکر کیا۔ ایک چیز اور ہمارے سامنے واضح ہو جانا ضروری ہے کہ اب دنیا میں جن چیزوں کی لوگ پوجا کرتے ہیں، جن چیزوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ کہ جس کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ بے جان ہوتی ہے، جیسے پتھر کے بت، درخت، قبریں۔ اس سلسلے میں تو لوگ بہت بیان کرتے ہیں کہ بت کی پوجا نہیں ہونا، قبر کی پرستی نہیں ہونا، کسی درخت کی پوجا و پرستش نہیں ہونا، کسی پتھر کے یا مٹی کے بت کی پوجا نہیں ہونا۔ اور دوسری چیز جو ہے، ایک بے جان ہو گئی، دوسری قسم یہ ہے کہ عاقل، جیسے اس میں آتے ہیں انسان، جنات، فرشتے، اولیاء وغیرہ وغیرہ، یہ سب دوسری قسم میں آتے ہیں۔ اب جو دوسری قسم ہے، پہلے قسم تو آپ کے سامنے واضح ہے، لیکن دوسری قسم جس میں عاقل آتے ہیں، عاقل میں جیسے انسان، جنات، فرشتے، اولیاء وغیرہ یہ جو آتے ہیں، تو یہ عاقل میں بھی 2 قسمیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ وہ عاقل جو اپنی بندگی کروانے پر راضی ہو، جیسے شیطان اور دیگر طواغیت، یہ سب کافر اور جہنم میں جانے والے ہیں۔ شیطان جو ہے اپنی عبادت کروانے والا، اور دیگر طواغیت جن کے سلسلے میں
بارہا ذکر کیا جاتا رہا ہے، اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے حوالے سے بھی ہم نے بات ذکر کی تھی، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بھی حوالے سے ہم نے بات ذکر کی تھی کہ انہوں نے ذکر کیا کہ وہ تاتاری اپنے بادشاہ چنگیز خاں کی وضع کردہ قانون کی کتاب کے ذریعے ہی اپنے ملکی معاملات میں فیصلہ سازی کیا کرتے تھے۔ تو اس کے مطابق جو فیصلے کروا رہا ہے، جو فیصلے کر رہا ہے اور جو اس کو مان رہا ہے، تو وہ طاغوت کی اتباع میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اسی طرح امام ابن قیم الجوزی کے حوالے سے بھی جو انہوں نے اعلام الموقعین کے اندر ذکر کیا ہے، وہ بات بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ تو طواغیت میں وہ سب آئیں گے جس میں موٹی موٹی چیز، جس کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے مجموعۃ التوحید کے اندر ذکر کیا ہے کہ الذی یحکم بغیر ما انزل اللہ عز وجل، وہ جو اللہ رب العالمین کے نازل کردہ احکام کے علاوہ کسی اور حکم کے ذریعے سے فیصلہ کرے، وہ کیا ہے؟ طاغوت۔ رؤوسہم خمسہ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ پانچ لوگ ہیں وہ، اور دوسرا ان میں تیسرے نمبر پر جو انہوں نے رکھا تھا وہ الحاکم الجائر المغیر لحکام اللہ عز وجل، کہ ایسا جابر اور ظالم بادشاہ جو اللہ رب العالمین کے قوانین کو بدل دے، اللہ رب العالمین کے قوانین کو بدل دے۔ اس میں وہ حکومتیں بھی آئیں گی جنہوں نے اللہ رب العالمین کے قانون کو چھوڑ کر کوئی دوسرا قانون منضبط کر لیا، کوئی دوسرا قانون بنا لیا اور اس کے مطابق وہ فیصلے کر رہا ہے۔ تو عاقل کی جو دو قسمیں ہیں، اس میں پہلا کہ وہ عاقل جو اپنی بندگی کروانے پر راضی ہیں، جیسے شیطان اور دیگر طواغیت، یہ سب کافر اور جہنم میں جانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 29 کے اندر، وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِي فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، کہ ان میں سے اگر کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی الہ ہوں تو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں گے، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ وہ عاقل جو اپنی بندگی پر راضی نہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی بندگی پر راضی نہیں لیکن جبراً لوگ ان کی بندگی کر رہے ہیں، جبراً لوگ ان کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، جبراً لوگوں نے ان کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے، ان کو مشکل کشا سمجھ رہے ہیں۔ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو خود کو الہ بنائے جانے پر راضی نہیں، جیسا کہ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو الہ کا درجہ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد کی فریاد کرتے ہیں، کچھ لوگ دوسرے اولیاء اور صالحین کو اللہ کے شریک کرتے ہیں۔ لوگ اگرچہ ان کی بندگی کرتے ہیں لیکن انبیاء و صالحین اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے اور اللہ کے علاوہ ہر کسی کی بندگی سے برأت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ شیوا رہا ہے انبیاء کرام کا، شہداء اور صالحین کا، اولیاء اللہ کا۔ انہوں نے یہ چیزیں ذکر کی کہ اگر ہماری کوئی بات اللہ کی کتاب سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ٹکراتی ہو تو ایسی صورت میں تم ہماری بات کو دیوار پر مار دینا، ہماری بات پر عمل نہیں کرنا، ہمارے کہنے پر نہیں چلنا۔ مذکور ہیں جو سنت رسول اللہ تم اس کے اوپر عمل پیرا ہونا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ وہ ان کی برات کے سلسلے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116 کے اندر کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي
इलाहैनि मिन दूनिल्लाहि क़ाल सुब्हानक मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़। क्या और जब क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा कि ऐ ईसा इब्न मरियम, क्या तुमने लोगों से कहा था कि अल्लाह को छोड़कर मुझे और मेरी वालिदा को, अल्लाह को छोड़कर मुझे और मेरी वालिदा को इलाह बना लेना? ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे कि अल्लाह तू पाक है, मैं ऐसी बात क्यों कर कह सकता हूं जिसका मुझे हक ना था। गोया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बरात का ऐलान कर दिया था और हर नबी की जिंदगी का मकसद यही था कि उन्होंने लोगों को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ बुलाया, अपनी इबादत की तरफ नहीं बुलाया। और जो भी अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाए, जो भी अल्लाह की इताअत की तरफ बुलाए, आपको बेला चूं चिरा दिमाग में किसी किस्म का टेंशन लिए बगैर, दिल में किसी किस्म की तंगी महसूस किए बगैर आपको उसकी बात को मानना है और उसके मुताबिक आपको अमल करना है। अगर आपने अमल वैसा नहीं किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास आपको जवाब देना पड़ेगा। वह आदमी बरी हो गया। मौलाना मौसूफ अल्लाह गरी के रहमत करे और शुहदा और सालिहीन में उनका शुमार फरमाए कि उन्होंने मुस्तकिल लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाया। अब लोग ये करें कि उनकी इबादत शुरू कर दें, उनकी पूजा और परस्तिश शुरू कर दें, नाउज़ुबिल्लाह, तो वो इससे बरी है, वो इससे बरी है, क्योंकि उनकी जिंदगी का मकसद ये था कि लोगों को उनके खुदा से रोशनास कराया जाए, लोगों को उनकी जिंदगी के मकसद से आगाह कराया जाए और यह बताया जाए कि तुम्हारी कामयाबी किस बात पर पोशीदा है। तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जवाबदेह हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन को तुम्हें एक एक पल का हिसाब किताब देना है। उसके लिए किन चीजों की जरूरत है, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक कम से कम ये बात पहुंच जाए कि गलत क्या है, सही क्या है, ताकि आदमी गलत से कट जाए और सही से जुड़ जाए। तो ये तो मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की कुरान पाक में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, और इसी तरह फरिश्ते और अल्लाह के नेक बंदे औलिया अल्लाह के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, वयौमा यहशुरुहुम व मा यअबुदून मिन दूनिल्लाहि फयक़ूलु अंतुम अज़ललतुम इबादी हाउलाई अम हुम ज़ल्लुस सबील क़ालू सुब्हानक मा काना यंबग़ी लना अन नत्तख़िज़ मिन दूनिक मिन औलिया वलाकिन मत्ताअतहुम व आबाअहुम हत्ता नसु ज़िक्रा व कानू क़ौमन बूरा। ये सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 17 और आयत नंबर 18 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है कि और जिस दिन अल्लाह उन्हें और जिनको वो अल्लाह के सिवा पूजते हैं इकट्ठा करेगा तो उनसे सवाल करेगा कि क्या तुमने मेरे बंदों को गुमराह किया था या ये खुद ही राह से बहक गए थे। वो कहेंगे कि तेरी ज़ात पाक है, हमारी मजाल ना थी कि तेरे सिवा किसी को कारसाज बनाते, हमारी मजाल ही नहीं थी कि हम तेरे सिवा किसी को कारसाज बनाते, ये खुद बहक गए थे, मगर तूने उन्हें और उनके आबा को खूब दुनिया का सामान दिया, यहां तक कि वो तेरी याद भूल गए, ये थे ही हलाक होने के काबिल। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सच फरमाया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन लोगों के सिलसिले में ये बयान फरमा दिया कि देखो, इन लोगों का काम ये था कि लोगों को ये बता दें कि तुम पलटो अपने रब की तरफ। इन लोगों का काम ये था कि ये बता दें कि तुम पलटो अपने रब की तरफ। अगर तुम अपने रब की तरफ पलट गए और तुमने सारी की सारे के सारे तागूतों का तुमने इनकार कर दिया और सिर्फ खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन के तुम हो लिए, उसके अहकाम को माना, उसके अहकाम के मुताबिक तुमने जिंदगी गुजारी, तो ये जान लो कि तुम कामयाब होगे। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया और अपनी दिमाग की कुछ अटकलें लगाते रहे और किसी को बुलाते रहे
اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو بلاتے رہے تو یہ جان لو کہ اللہ رب العالمین اللہ بخشش نہیں فرمائے گا. اور کہ یہ عذر پیش کرو کہ انہوں نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے کہا تھا. رب العالمین نے ان کی طرف سے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ نہیں، وہ سب کے سب ان کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ زندگی کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ تم کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرنی ہے. طاغوت کے سلسلے میں ہمارے معاشرے میں انجانے میں شکار ہو اس کا یا دانستہ طور پر شکار ہو، دانستگی میں شکار ہو اس کا یا نادانستگی میں، اللہ رب العالمین کے پاس وہ مجرم قرار پائے گا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ رب العالمین اس سلسلے میں مجھے معلوم نہیں تھا، اس سلسلے میں مجھے جانکاری نہیں ملی تھی، اس سلسلے میں مجھے کوئی علم نہیں تھا، اس وجہ سے میں اس کا شکار ہو گیا. اس کی مثال آپ یوں لے لیجئے کہ زہر آدمی جان بوجھ کر پیے یا انجانے میں پیے، لیکن زہر کا جو کام ہے وہ اپنا کام کر کے رہتا ہے اور اس کی وجہ سے آدمی کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے. ٹھیک وہی مسئلہ طاغوت کا ہے کہ اگر آدمی اس کا شکار دانستہ طور پر ہو رہا ہے یا نادانستہ طور پر ہو رہا ہے، اگر آدمی اس کا شکار ہو گیا تو یہ جان لے کہ اللہ رب العالمین کے پاس ایک پل کھڑا نہیں ہو پائے گا وہ، اور اپنے اعمال کا حساب کتاب نہیں دے پائے گا. اب کتنی ہی اس نے نمازیں پڑھی ہوں، کتنے ہی اس نے روزے رکھے ہوں، کتنے ہی اس نے صدقات و خیرات کیے ہوں، اس کی کوئی عبادت اللہ رب العالمین قبول نہیں فرمائے گا. کیوں کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لها واللہ سمیع علیم. کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. اب آپ نے اگر ایسا سہارا تھام لیا، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا پھر اللہ رب العالمین پر ایمان لایا. اسی لیے کلمے کی جو ابتدا ہے، کلمے کی جو شروعات ہے وہ لا سے ہے کہ پہلے آپ کو انکار کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو اقرار کرنا ہے. معلوم نہیں یہ علماء کرام کہاں سے کون سی تعویلیں لا کر کے پیش کر دیتے ہیں اور یہ بیان فرماتے ہیں کہ طاغوت کا انکار بعد کی چیزیں، پہلے اللہ رب العالمین پر ایمان. پہلے آپ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ. یہ طاغوت کا انکار تو بہت دور کی چیز ہے، بعد کی چیز، جبکہ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے. اور سلف صالحین نے ذکر کیا کہ جس میں سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو ابن آدم کے اوپر فرض کیا ہے وہ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کرے، پھر اللہ رب العالمین پر ایمان لائے. یہاں تک کہ سختی کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا کہ جب تک کہ آدمی طاغوت کا انکار نہیں کرتا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. تو مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ طاغوت کا انکار ضروری ہے. اب آدمی کیا کرتا ہے کہ طاغوت کو چھوڑ کر کہ طاغوت کے انکار کو اس نے چھوڑ دیا اور ساری دوسری چیزوں کو لے لیا. اب اس نے گویا پوری عمارت تعمیر کر لی اور اس نے بنیاد پر ذرہ برابر بھی توجہ نہیں دی. یہ طاغوت کا انکار جو ہے اس کا تعلق بنیاد سے ہے، اس کا تعلق بنیاد سے، فاؤنڈیشن سے ہے. اگر آپ کا فاؤنڈیشن ہی مضبوط نہ ہو تو آپ کتنی ہی اچھی طرح سے، آپ فاؤنڈیشن مضبوط نہیں ہے، کتنی اچھی سیمنٹ کا استعمال کیوں نہ کر لیں، کتنے ہی اچھے لوہے کا استعمال کیوں نہ کر لیں، آپ کی عمارت زمین پر آ جائے گی. لوگ کیا کر رہے ہیں کہ طاغوت کے انکار کو چھوڑ کر نماز کی طرف خوب توجہ، روزے کی طرف خوب توجہ، صدقات اور خیرات کی طرف خوب توجہ، حج اور عمرے کی طرف اور زکوٰۃ کی طرف خوب توجہ، ساری توجہ انہی چیز کی طرف. اور عوام کو لا کر علماء سو نے یہ بتا دیا کہ ساری دینداری اسی کے اندر ہے بس، اور عوام نے اس کو دینداری سمجھ بھی لیا
اور اسی کو دینداری سمجھ کر ان کا عمل اسی کے مطابق ہو رہا ہے. دین ان کے نزدیک یہی ہے کہ آپ نماز پڑھ لو, دین ان کے نزدیک یہی ہے کہ آپ روزے رکھ لو, دین ان کے نزدیک یہی ہے کہ آپ زکوٰۃ دے دو, صدقات و خیرات کرو, دین ان کے نزدیک یہی ہے کہ آپ حج اور عمرہ کر لو. باقی جو پہلی چیز ہے جس سے بنیاد کی کھڑی ہونی ہے وہ بنیاد ہی کو انہوں نے سرے سے غائب کر دیا, جس کو ہم ذکر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. انشاءاللہ اس سلسلے میں آگے جو طاغوت کے سلسلے میں تفصیل سے ہم بات کریں گے, اس میں یہ چیزیں بھی آئیں گی کہ آج کے ہمارے اس زمانے میں طاغوت کس شکل میں موجود ہے, کس شکل میں وہ موجود ہے, اس کا حکم کیا ہے, آپ کو کرنا کیا ہے, کیسے آپ اس سے برات کا اظہار کریں گے, کیسے آپ اس کا انکار کریں گے. تو اس کے لیے ہماری آپ سبھی سے گزارش ہے جو ہمارے یہ پروگرام سن رہے ہیں وہ ریگولر ہمارے پیج پیورسٹ اسلام میں اور ان بیانات کو دیکھ سکتے ہیں. آگے بھی یہ جاری رہیں گے اور یہ ہمارے یوٹیوب چینل پیورسٹ اسلام میں بھی اپلوڈ ہوتے رہیں گے. اس سلسلے میں یوں تو بہت سے بیانات مولانا محترم کے بھی موجود ہیں, میرے بھی بیان موجود ہیں, اور آگے اس طرح کے بیانات آتے رہیں گے. آپ نے اگر سبسکرائب نہ کیا ہو ہمارا چینل پیورسٹ اسلام تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ جب بھی کوئی پروگرام ہمارا اپلوڈ ہو تو نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے, اور اس طرح سے حق بات جو چھپا لی گئی ہے, حق بات جس کو لوگوں نے بیان نہیں کیا ہے, وہ آپ تک ہم بماگے دہل پہنچا سکیں بلا کسی خوف کے, بغیر کسی اس بات کی فکر کے کہ کوئی ہمارے اوپر ملامت کر رہا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم پکے سچے مومن اور مسلم بن جائیں. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم طاغوت کو اچھی طرح سے ہم نے سمجھ لیا ہے, ہم اس کا انکار کریں, اور جو چیزیں اس سلسلے میں ہمارے سامنے قرآن اور احادیث کے حوالے سے پیش کی جائیں گی, اللہ رب العالمین پہلے ہمیں خود عمل کرنے کی اور پھر جو سن رہے ہیں ان کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم. لوگوں پیار نہیں اور ٹھوکریں کھانا چاہتی ہے تو خوشی سے بھٹکے اور ٹھوکریں کھاتی رہے. ہمارا کام ہر حال اندھیروں میں چراغ جلانا ہی ہے اور ہم مرتے دم تک یہی کام کرتے رہیں گے. ہم اس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم بھٹکنے یا بھٹکانے والوں میں شامل ہو جائیں. خدا کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اندھیروں میں چراغ جلانے کی توفیق بخشی. اس احسان کا شکر یہی ہے کہ ہم چراغ جلاتے جلاتے مر جائیں. یہ شریعت بزدلوں اور نامردوں کے لیے نہیں اتری ہے, نفس کے بندوں اور دنیا کے غلاموں کے لیے نہیں اتری ہے. ہوا کے رخ پر اڑنے والے خس و خاشاک اور پانی کے بہاؤ پر بہنے والے حشرات الارض اور ہر رنگ میں رنگ جانے والے بے رنگ